جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت، جس میں ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ روزے سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے. اس سیگمنٹ میں آج ہم گفتگو کریں گے متوازن غذا کے حوالے سے، یعنی کیا متوازن غذا کیا ہوتی ہے، کیسے متوازن غذا لی جا سکتی ہے، اور اگر ایک انسان متوازن غذا لیتا ہے تو اس سے اس کے جسم پہ کیا اثر پڑتا ہے. ہماری خوش قسمتی آج ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی سی نیوٹریشنسٹ ڈائٹیشین موجود ہیں جو کہ غذائی جو ضروریات ہیں ان کو بھی جانتی ہیں، غذائی جو ویلیوز ہیں ان کو بھی جانتی ہیں کہ نیوٹریشنل ویلیوز کس میں کیا کیا موجود ہیں. بہت زبردست اپنے پیشے کی ماہر یہ نیوٹریشنسٹ ہیں. ماریہ فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماریہ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں سر؟ اور ناظرین ہمارے ساتھ فائزہ کامران موجود ہیں، نعت خواں ثنا خواں، اور جناب شکیل مدنی صاحب معاف کیجیے گا ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ماریہ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ایک عرصے سے میں آپ کو پروگرام میں بلانا چاہتا تھا لیکن سم ہاؤ کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیات آپ کی آ جاتی تھیں جو آپ نہیں آ پاتی تھیں. کیسے گزر رہے ہیں رمضان المبارک کی؟ ماشاء اللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں، پرسکون گزر رہے ہیں، اور موسم ویدر کراچی کا بہت اچھا ہے تو اور بھی سکون ہے. مشکل ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک بات جو ہے کہ فیصل بھائی کی وجہ سے، ہاں ڈاکٹر فیصل جو ہیں وہ ہم سب کے دوست تھے اور بڑے اللہ تعالیٰ ان کو اس رمضان المبارک کے صدقے میں جو ہے نا اپنے جوار رحمت میں بلند درجات عطا فرمائے. ان کے لیے دعا گو ہیں ہم. وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد یہ پہلے رمضان ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک شخص اس دنیا سے چلا جائے، ان کے جو ہسبینڈ، تو اس وجہ سے ایک بڑا مجھے یہ بھی اندازہ ہے اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ آپ کے لیے تھوڑا کٹھن بھی ہوگا، اس لیے کہ رمضان المبارک میں انسان کی یادیں چیزیں سب چیزیں ساتھ چلتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہے اس میں انسان. ڈاکٹر، ٹیکنالوجی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اچھا یہ بتائیں مجھے کہ رمضان المبارک میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ رکھنے سے ان میں غذائی کمی ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں یار مجھے شوگر ڈاؤن رہتی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. کچھ کہتے ہیں مجھے ایسیڈیٹی رہتی ہے یار میں مر جاؤں گا روزہ رکھوں گا. تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو لٹرلی کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا جواب اس طرح سے دوں گی کہ دیکھیں ایسیڈیٹی تو ہمیں فوڈ کرتا ہے. ایسیڈیٹی دو لیول کی ہوتی ہے، ایک ایمٹی اسٹمک ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور ایک فوڈ ایسیڈیٹی ہوتی ہے. تو اگر فوڈ کھانے سے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے تو آپ کیا فوڈ کھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم فوڈ کھانا تو نہیں چھوڑتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمٹی اسٹمک ایسیڈیٹی رہتی ہے تو پھر آپ اس کے لیے ڈائٹ کانشیس چیزیں لیں گے، ایسی غذائی فوڈ اپنے ٹیبل کی ارینجمنٹ کریں گے جو آپ کے معدے کو تقویت بخشیں، نہ کہ ہم بہت زیادہ فرائی آئٹم، فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ جائیں گے، اس طرح کے دیگر لوازمات کا اہتمام کریں گے اسپیشلی رمضان میں. موسٹلی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم جب تک افطار کو افطار کی طریقے سے انجوائے نہ کریں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا افطار کا. تو پھر فاسٹنگ کہاں چلی گئی؟ اس میں فاسٹنگ کا رول تو بالکل ہی کلیپس کر گیا نا. فاسٹنگ پہ جانے کے لیے تو آپ کو نہ تو بہت زیادہ ایمٹی اسٹمک رہنا ہے، نہ پھر آپ نے بہت زیادہ کھانا ہے. آپ نے ایک لمٹ میں ایک پراپر ڈائٹ مینٹین کر کے کھانی ہے، ایک بیلنس ڈائٹ کے تھرو آپ نے فاسٹنگ کا اہتمام کرنا ہے. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ لوگ تو اپنے 3 کھانے مکمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ افطار ہم ڈٹ کے کریں گے، ایسے ہی ہے، یہ ہمارا ناشتہ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے ڈنر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 6:30 بجے پہلے افطار کیا، پھر 9 ساڑھے 9 بجے 10 بجے تراویح پڑھنے کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا، یہ ہو گیا جناب ان کا لنچ. اس کے بعد کہتے ہیں سحری میں پھر ہم ایک کھانا کھائیں گے اور پھر شام کی چائے کے طور پہ آخر میں چائے پئیں گے اور پانی پی کے روزہ رکھیں گے. پھر فاسٹنگ کہاں رہے گی؟ تو اگر بیسکلی تو فاسٹنگ، اچھا مزے کی بات یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد سوتے رہتے ہیں یعنی سحری کر کے جو سوتے ہیں تو اس کے بعد اٹھتے ہیں ظہر پہ ظہر پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ظہر پہ پڑھ کے پھر عصر پہ اٹھتے ہیں. اصل میں صحیح معنوں میں جو آنکھ کھلتی ہے نا وہ عصر پہ کھلتی ہے. عصر سے لے کے مغرب تک ذرا بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیا اور اس کے بعد مغرب پہ روزہ کھل گیا جناب، بہترین. اس میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار آج کا روزہ بہت اللہ تعالیٰ نے بس روزہ گزروا دیا، آج تو میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی چلا جاؤں گا، اتنا شدید روزہ لگ رہا تھا. تو یہ کیا اتنا کھا پی اگر لیا، اتنا سب کچھ کر لیا، پھر کون سا روزہ، پھر کیا مشکل روزہ میں مجھے یہ بتائیں. ایکچولی تو دیکھیں اوور ایٹنگ یا جو ہماری جو غذا ہوتی ہے وہی ہمارا جو نفس ہے ابھی تھوڑے سے
تھوڑی دیر پہلے جو سیگمنٹ ہو رہا تھا نفس کی تکمیل اور ذکر قلبی میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور اسی کو لیتے ہوئے اگر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تو ذکر قلبی وہ عبادت ہے جو 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. چرند پرند سورج آسمان تارے جتنی بھی کریشن آف گاڈ ہیں, یہ کیا نماز پڑھتی ہیں, یہ کیا کوئی اور قرآن پڑھتی ہیں, یہ صرف اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ایسا ذکر جو آپ کے ذکر قلب میں چلنے لگے. مجھے اگر کسی کی یاد آ رہی ہے تو میں اس کو کال ملاؤں گی نا, لیکن اگر ہمیں اللہ کی یاد آ رہی ہے تو ہم اس کو کیسے کال ملائیں گے؟ اللہ کا ذکر کر کے اس کی کال ملائیں گے نا. ابھی تھوڑے دن پہلے میرے سامنے سے انسٹا پہ ایک ویڈیو گزری جس میں وہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ ہم جس کو بھی چاہیں اس کو آدھے سے 1 گھنٹے میں, زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں اس کی انٹینشنز ہم پا سکتے ہیں, اور اس کی انٹینشنز ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کو کال دے سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایسیسریز, مطلب نہ موبائل ہوگا نہ فون ہوگا نہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے. تو ہم ایک ان نون پرسن کو جس کو ہمیں جانتے تک نہیں ہے, دنیاوی محبت ہے, اس کو تو ہم کال دے سکتے ہیں, لیکن وہ ذات جس کا ڈائریکٹ ہم سے کنیکشن ہے, کہ ہم نے کبھی اس کو کال دینے کی جرت کی یا اس کو کال دی ہم نے؟ ایک بار اس کو کال دے کے تو دیکھیں. صحیح بات ہے کہ نہ ریپلائی آیا تو بول دیں ریپلائی آ گیا تو پھر تو کام بن گیا نا, پھر تو کن والا کام اگر ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہو جا تو بس ہو گیا. اور ذکر قلبی کی اتنی خوبصورت چیز ہے کہ وہ عبادت جو 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر سمجھی جاتی ہے, تو ذکر جب آپ کا ذکر چلنے لگتا ہے نا تو آپ کہ پوری باڈی آرگنز اس کا اللہ کی ذات کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر 7 مخلوقات موجود ہیں. میں آپ کو میڈیکل ریسرچ سے بتاؤں گا کہ جو لوگ اپنے آپریشن سے پہلے یا کسی بھی پروسیجر سے پہلے عبادت کرتے ہیں نا, ان کے آپریشن میں ریکوری تیز ہوتی ہے. یہ ہم نے نہیں, یہ گورو نے ریسرچ کی, جن کا مذہب سے ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں, لیکن انہوں نے ایک ریسرچ کی. مسلمان مریض ان کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھیں گے, یا ہم کسی مولوی کو بلا کے ان سے دعا کرائیں گے, یا ہم دعا کریں گے. انہوں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں نا کہ اس پہ ایک ریسرچ کر لیتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں یا وہ نماز پڑھتے ہیں یا دعا کرواتے ہیں اور آپریشن سے پہلے تک تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا واقعی کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ یا یہ کہ اگر آپ ریسرچ میں اگر ایسا نہیں آتا, اللہ نہ کرے تو یہ لوگ تو سب کہتے دیکھو کہ یہ لوگ مسلمان اتنی عبادت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس سے رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں آ رہا. انہوں نے 100-150 پیشنٹ کا ایک سیٹ لیا, جس میں سے کچھ لوگوں کو, جو لوگ مسلمان تھے جو عبادت کر رہے تھے, ان کی ریکوری دیکھی, اور ان لوگوں کی دیکھی جن کو کوئی پرواہ نہیں تھی, جو آرام سے جا کے آپریشن کر کے آ گئے تھے. اور یہ بات ریسرچ نے ثابت کی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, جن لوگوں نے دعا کی آپریشن سے پہلے, باقاعدہ سرجن صاحب سے یہ کہا کہ ہمیں 5 منٹ دیجیے گا آپریشن سے پہلے, ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اس کے بعد ہمیں بے ہوش کیجیے گا. ان لوگوں کی ریکوری بہت فاسٹ رہی. بالکل ایسے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایکچولی ایک اسپریچول پاور انسان کے اندر آ جاتی ہے جو اس کو ہیل کرتی ہے, اور انسان کی ریکوری اس کی ول پاور سے ہوتی ہے جب وہ خود سمجھتا ہے. نہیں اصل میں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں ماریا, تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ اعتقاد کی بات ہے, عقیدے کی بات ہے, یقین کی بات ہے. اگر میں 100% یقین کے ساتھ ایک چیز کروں گا نا, اللہ تعالیٰ مجھے وہ, میں آپ کو ایک بہت خوبصورت بات بتاؤں. اگر ہم متذبذب ہوں گے نا, یعنی ہم سوچیں کہ شاید یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا میں آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ سمندر میں کود جائیں, میرا ایمان ہے, میرا یقین, اللہ تعالیٰ آپ کو سمندر کے منہ سے باہر نکال کے پھینک دے گا. اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا. یہ لیکن اس قدر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ پھر کود جائیں. تو ابھی سمندر میں کودنے کی میں نے مثال دی, یعنی آپ بڑے سے بڑا کام ہوتا ہے, آپ اپنے سر لے لیتے ہیں, سوچتے ہیں اللہ مالک ہے. دنیا میں بہت سارے کام ہیں, میری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو میں نے کیے ہیں, اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کیا ہے کہ بس میں نے کہا یار اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. اگر میں حساب کتاب کرنے لگا نا تو یہ حساب ہو نہیں پائے گا. حساب کتاب کرنے والا وہ ہے, چنانچہ ہم حساب نہیں کرتے, اس کو حساب کرنے دو, اور پھر اللہ تعالیٰ سارے کام بنا دیتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی خوبصورت سی مثال دیتی ہوں. میرے ہسبینڈ کا انتقال کاز آف ہارٹ اٹیک تھا, لیکن وہ زندگی بھر بولتے رہے کہ جو ذاکر قلبی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آتا, کیونکہ ان کا بلڈ سرکولیشن ریگولیٹ رہتا ہے, تو ان کو ہارٹ اٹیک کا کوئی ایشو ہی نہیں آتا. اتنا پختہ یقین تھا ہم میاں بیوی کا, بچوں کا, فیملی کا, کہ جب ان کو ہارٹ اٹیک آ رہا تھا تو ان کو سمٹمز یہ لگ رہے تھے کہ ان کو ایسیڈیٹی لیول ان کا بڑھ گیا اور ایسیڈیٹی کاز ان کا بن رہا ہے. تو انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ لینی شروع کی. باہر سے میں نے اسٹاف کو بلوایا, اس نے آ کے رائزک انجیکشن وغیرہ لگایا, ڈرپ کا پروسیس اسٹارٹ کیا.
ہاسپٹل لے گئے, CPR ہوا, وینٹیلیٹر پہ چلے گئے, وہ لمبا پروسیس ہے. اب میں اندر دل میں صرف یہ اللہ سے یہ آرگیو کرتی رہی, اللہ میں یہ اس بندے کا تو ایمان آپ پہ تھا نا کہ یہ اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا, اور ہارٹ اٹیک آ بھی گیا تو ٹال دو, آپ کے ہاتھ میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایک ایمان والا بندہ, ایک ایسا بندہ جو دنیا کو ایک آپ کی محبت میں ہی جکڑتا رہا زندگی بھر. اور میرا بھی ایمان ہے کہ ہاں کہ جو ذاکر قلبی ہوتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہیں آتا. اب یہ ایمان کی پختگی کے ساتھ 5 دن 7 دن لگاتار اپنے شوہر کے ساتھ میں کھڑی رہی. جمعے والے دن ڈاکٹر نے کال دیا کہ مسز ڈاکٹر فیصل آ جائیں اور ہمیں ان سے کاؤنسلنگ کرنی ہے. جب میں وہاں پہ گئی تو نیورو سرجن مجھے کہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, ان کو ہارٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہارٹ اٹیک آیا, اسٹنٹ ڈل گیا, پروسیس ہو گیا, ہارٹ کام کر رہا ہے, باقی سارے آرگن پروسیس کر رہے ہیں, ان کو ایشو برین کا لگ رہا ہے, ہم ان کا EEG کروائیں گے برین کا. اب جب EEG ہوا تو پتہ چلا کہ برین میں آکسیجن کمی کی ہونے کی وجہ سے ان کا برین کانشیس عقیدہ پکا تھا نا, اس لیے ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, مطلب ایمان ہارٹ اٹیک سے بچ گئے, ہارٹ اٹیک سے بچ گئے. ہارٹ اٹیک تو آیا لیکن وہ آ کے گزر گیا. پرابلم برین میں آئی کہ برین کی مطلب میں سوچتی ہوں اللہ میں آپ نے کتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو منوا لیا نا کہ تیرا ایمان تھا, میں اس پہ قائم ہوں, تو بھی اپنی بات پہ قائم رہے, میں بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. پرابلم تو برین کی آئی, اور کاز آف ڈیتھ جو لکھا گیا وہاں پہ EEG کی کاز لکھی گئی کہ برین ڈیتھ بھی نہیں تھے. آنیسٹلی میں بتاؤں کہ برین ڈیتھ بھی نہیں تھے. جب وہ مطلب دن میں 2 دفعہ ان کو ہوش میں لایا جاتا تھا, وہ کراتے تھے, باہر آنے کی کرتے تھے, کاؤنسلنگ میں ان سے کرتی تھی. ڈاکٹر بولتے تھے کہ نہیں آپ کاؤنسلنگ کرتے رہو, بات کرو, ہو سکتا ہے یہ کانشیس ہو جائیں. 15 دن بھی لگتے ہیں, 15 سال بھی لگتے ہیں, اٹس ڈیپینڈ آن یو کہ آپ کتنا اس میں تو دیکھیں کوئی وہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. چلیے ہماری آپ سے مزید گفتگو کریں گے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا ٹاپک پہ بھی جائیں گے. ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے کار خیر. آج ہم المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اور المصطفیٰ ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں گے کچھ دیر بعد, اور جو ہے نا اس پہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کس طریقے سے اسے چلایا جاتا ہے. اس کے بہت اہم ایک ٹرسٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. لیکن ایک وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان.